پر ہو جائے گی اور دنیا سے ظلم بھی ختم ہو جائے گا، اور دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنی اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا ہے اس مقصد کی طرف انسان بڑھنا شروع کر دے گا جی۔ تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ سارے جتنے دین ہیں یہ سارے قائل ہیں، مسلمان قائل ہیں، عیسائی قائل ہیں، یہودی قائل ہیں، زرتشتی قائل ہیں، ہندو قائل ہیں، سکھ بھی ایک خاص انداز سے قائل ہیں، بدھ مت والے بھی قائل ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب اور دین جو ہے وہ آسمانی ہے اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو براہ راست دین کے تو قائل نہیں ہیں، اس میں بنیادی طور پہ مختلف تھیوریز آتی رہی ہیں۔ موجودہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو اینڈ ہوگا وہ دنیا کے اندر ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے، جس کے بعد سارے انسانوں کو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خوب، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اسلام جو کہ اللہ کی طرف سے نورانی تعلیمات لے کر آیا ہے قرآن کی شکل میں، اور پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی صورت میں، پیغمبر خاتم نبوت اور پیغمبر اکرم کی نبوت بھی ختم نبوت، اور یہ بنیادی طور پہ تمام تر انبیاء نے پیغمبر کے ظہور سے پہلے زمین پہ راستہ ہموار کیا تاکہ آخری نبی ظہور کرے۔ تو تمام تر انبیاء آتے رہے تاکہ لوگوں کو آشنائی ہو کہ آخری جو میسج آئے گا، آخری جو پیغام آئے گا وہ کامل ترین ہوگا، اور وہ کامل ترین پیغام جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ انسانوں کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اسلام نے ختم نبوت کی شکل میں دنیا کی راہبری کا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام تمام تر انسانوں کی راہبری کرے گا، اور انسان کے تکامل کا وعدہ کیا ہے اس دین نے کہ اگر انسان نے اس دین کا دامن تھام لیا تو انسان کمال حاصل کرے گا۔ تو بے الفاظ دیگر ختم نبوت یعنی دنیا کی راہبری، امت کے، انسانوں کے دین اور دنیا کے معاملات میں راہبری کرنا، یہ ایجنڈا ہے ختم نبوت کا، دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی۔ اب یہاں معاملہ بنیادی طور پر میسج کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان کا ہے جو اس میسج کے مطابق انسانوں کو راہبری دے۔ جی، جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو کیا وہ نظام راہبریت باقی ہے کہ جو انسان کو خاتم نبوت کے جانشین ہونے کی حیثیت سے وہ جو مقاصد اور اہداف ہیں ختم نبوت کے، ان کو اسی طرح نافذ کرے جس طرح مصطفیٰ چاہتے تھے؟ توجہ ہے انشاءاللہ؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم ایک کامل میسج لے کر آئے، ایک کامل کانسٹیٹیوشن لے کر آئے، ایک کامل آئین لے کر آئے، اور اس آئین کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام تر انسانوں کو وہ راہبری بھی کرے گا، اور ان انسانوں کے دین دنیا کے معاملات میں ان کو کمال بھی دے گا۔ اب پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، میسج موجود ہے، کون ہے جو اس میسج کو نافذ کرے گا؟ کون ہے جو اس حقیقت کو پورا مکمل کرے گا؟ اب اس اعتبار سے دو ہی چیزیں ہیں، میسج تو آ چکا، اب پیغمبر جس انداز سے راہبری کر رہے تھے امت کی، نبی اکرم کے جانے کے بعد ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اس میسج کو کیا کرے؟ امپلیمنٹ کرے۔ لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا جانشین چاہیے جو پیغمبر اکرم کا جو مکمل ایجنڈا ہے اس کو اسی طرح انداز کرے، اسی طرح نافذ کرے، اسی طرح لوگوں کی راہبری کرے،
اسی طرح قرآن کی تفسیر کرے جس طرح مصطفیٰ نے چاہا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد جانشین وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے اوصاف کا وارث ہو، جو مصطفیٰ کے سارے میسج کو سمجھتا ہو۔ گویا بالفاظ دیگر مصطفیٰ کا جانشین عقل بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا جانشین بلا فصل ہونا چاہیے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عقلی دلیل کیا ہے کہ مصطفیٰ کا جانشین بلا فصل ہونا چاہیے؟ اگر فاصلہ آ جائے تو راہبری ختم ہو جائے گی۔ اگر پیغمبر کے بعد اگر حقیقی جانشین نہیں آتا تو راہبری کی وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی جو پیغمبر چاہتے تھے۔ بس پیغمبر اکرم کا جانشین، اب جانشینی خالی کرسی مراد نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن کریم کی بارگاہ میں، پیغمبر کا کن اوصاف میں جانشین ہونا چاہیے؟ نمبر 1، پیغمبر اکرم کا علم میں جانشین ہو۔ پیغمبر کے پاس کتنا علم ہے؟ پیغمبر کے پاس کتنا علم ہے؟ قرآن یہ کہتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، میرا حبیب ہم نے آپ کو سارے کا سارا علم دے دیا۔ یا شب معراج کے واقعات میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے حبیب کو کر دی۔ وہ رسول جو ساری کائنات کا علم اللہ نے اس کے سینے میں رکھ دیا۔ قرآن وہ دعوے دار، وہ کتاب جو کہتی ہے کہ تبیانا لکل شیء، اس قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود، ہر بیان اس کتاب میں موجود، ہر مشکل کا حل اس کتاب میں موجود۔ بس پیغمبر اکرم کے علم کا جانشین وہی ہوگا جو پیغمبر کے علم کو اسی طرح جانتا ہو جس طرح مصطفیٰ جانتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بھائی کہیں گئے، ایک وہ دریا سمندر کے کنارے، وہاں ایک آدمی وہ شکار کر رہا تھا، مچھلیاں بھی۔ ایک منظر عجیب دیکھا ایک پرندہ آیا، اس نے سمندر سے قطرہ لیا اپنی چونچ میں اور مشرق کی طرف پھینک دیا۔ پھر ایک قطرہ لیا اس نے مغرب کی طرف پھینک دیا، پھر ایک قطرہ اس نے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف پھینک دیا، اور اسی طرح پھر ایک قطرہ لیا اور زمین کی طرف، سمندر کی طرف۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ دونوں حضرت موسیٰ نے جناب خضر سے پوچھا، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس سے پوچھتے ہیں، یہ جو بیٹھا ہے ادھر، یہ جو شکاری بیٹھا ہے مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ گئے، السلام علیکم، کہا یہ کیا ماجرا ہوا ہے، یہ کون تھا، یہ کیا تھا یہ پرندہ؟ کہا آپ کو نہیں خبر؟ کہا نہیں، آپ بتائیں۔ کہا یہ پرندہ ہے، اس کا نام ہے مسلم۔ لگتا ہے کوئی مسلمان تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا کہ یہ جو حرکت اس نے کی ہے، ایک ایک قطرہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، آسمانوں کی طرف، پھر زمین کی طرف، یہ قطرہ یہ بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے انبیاء میں سے آخری نبی کو بھیجے گا۔ آخری نبی کا علم کی یہ حالت ہوگی کہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان کا علم اس کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ پس جس نبی کا علم مشرق و مغرب کا علم اور زمین و آسمان کا علم اس نبی کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہو، پس اس علم کا وارث وہی ہوگا جو یہ کہے کہ زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو میں بہتر جانتا ہوں۔
وہی ہو سکتا ہے جو علم کی دنیا میں وارث علم نبی ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور وہ پریشان ہو، کہے کہ تحقیق کر کے بیان کروں گا۔ بے الفاظ دیگر یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، میں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دو جہت سے قابل توجہ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے کیا معنی ہے؟ علی ابن ابی طالب قرآن کے تمام تر اسرار، قرآن کریم کے تمام تر رموز، بے الفاظ دیگر اسم اعظم کی تمام تر عظمتیں علی کے سینے کے اندر میں۔ اور قرآن علی کے ساتھ تو یہ ہوا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بے الفاظ دیگر اگر قرآن کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، علی کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہو، قرآن کی حقیقت تمہارے ساتھ۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر یاد ہے، اے وصف تو مدحت محمد، اے وصف تو مدحت محمد، یا علی تیری صفت کرتا ہوں محمد کی ثنا ہوتی ہے۔ اے وصف تو مدحت محمد، اور اگلا مصرع جملہ یہ ہے، اے سر نبوت محمد، محمد کی نبوت کا راز علی ابن ابی طالب۔ گردوں کے برفعت ایستاد است، از بام بلند تو افتاد است۔ یہ جو آسمان اتنی بلندیوں پہ کھڑا ہے، یہ عظمت اس لیے ملی ہے کہ علی کی بلند چھت سے گرا ہے، اللہ نے یہ عظمت دے دی۔ گردوں کے برفعت ایستاد است، از بام بلند تو افتاد است۔ اور اس کے بعد ایک شعر بس اور عرض کروں گا، بیتو نتوان به او رسیدن، بی او نتوان به تو رسیدن۔ یا علی تیری بغیر مصطفیٰ کی سمجھ ناممکن ہے، اور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے علی کے بغیر ناممکن ہے۔ زیارات میں ایک زیارت ہے، زیارت مبعث، اس میں امیر المومنین کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے۔ اس میں ایک صفت جو بیان کی گئی، الذی جعلتہ سیفا لنبوتہ ومعجزا لرسالتہ، یا علی آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت، ختم نبوت کے لیے سیف قرار دیا، گویا نبوت کی حفاظت علی کے بغیر ممکن نہیں۔ جعلتہ سیفا لنبوتہ ومعجزا لرسالتہ، پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی، معجزہ نبوت، نبوت ختم نبوت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ۔ بس علم میں جان نشین کون ہے؟ علی کے علاوہ بلا فصل علم میں جان نشین پیغمبر کا کوئی اور نہیں۔ پیغمبر اکرم کے باقی اوصاف، پیغمبر قرآن جیسی حقیقت لے کر آئے، قرآن میں بلا فصل علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور جان نشین نہیں ہے۔ نبی اکرم کے جتنے بھی اوصاف ہیں، اگر کوئی بلا فصل جان نشین ملے گا تو وہ علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یہاں پہ ثابت ہو گئی۔ اب نبوت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے نبوت کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اہداف نبوت و رسالت کیا ہیں؟ اہداف نبوت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ یہ کیا احسان کیا ہے؟ اللہ نے رسول کو بھیج کر احسان فرمایا ہے، اور یہ ہمارا رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ لفظ ہے یتلو، آپ نے انما یرید اللہ سنا ہے، یریدو، یتلو، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں ان کا عربی زبان میں تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل رکا نہیں ہے، جاری ہے۔
یہ عمل جاری و ساری ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا نبی اور رسول کیا کرتے ہیں؟ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا کام ہے روحوں کو پاک کرنا، نبی کا کام ہے نفسوں کا تزکیہ کرنا، نبی کا کام ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. پس یہ جو تین کام ہیں، پیغمبر اکرم رسول کا کام ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، رسول کا کام ہے جانوں کو پاک کرنا، رسول کا کام ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. کوئی ہے جو اس عمل میں جان نشین ہو، جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ آیتوں کی تلاوت بھی کرے اور روحوں کو پاک بھی کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے؟ پیغمبر تو وسلم مکمل طور پہ واضح ہے کہ پیغمبر انہی تین کاموں کے لیے اللہ نے بھیجا. پیغمبر کا جان نشین وہی ہوگا جو آیتوں کی تلاوت اسی طرح کرے جس طرح مصطفیٰ نے کی، جو روحوں کو پاک کرنے کی طاقت اسی طرح رکھتا ہو جس طرح مصطفیٰ کرتے ہیں، جو کتاب و حکمت کی ساری آگاہی اسی طرح دے سکتا ہو جس طرح نبی دے سکتا. پس آیتوں کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیتوں کی معرفت بھی رکھتا ہو. آیتوں کی معرفت کا معنی یہ ہے، اسی لیے فرمایا کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو علی سے چھپی ہوئی ہو. علی جانتا ہے کہ کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی صبح کو نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی میدان میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں میں نازل ہوئی اور کون سی محفل میں نازل ہوئی. روح کو پاک کرنے کے لیے وہی پاک کر سکتا ہے جس کی روح خود پاک ہو. ایسا ہی ہے، روح کو پاک کرنے کے لیے، ارواح کو پاک کرنے کے لیے وہی انسان روحوں کو پاک کر سکتا ہے. پیغمبر کی ذات یقیناً، اور کیسا پاک کرنا؟ طہارت کی اس منزل پر لے جائے ان انسانوں کو کہ یہ انسان کسی طرح بھی کسی نجاست میں آلودہ نہ ہو بالفاظ دیگر. وہی انسان طاہر اور طہارت کے عمل کو انجام دے سکتا ہے جو پیدا بھی طاہر ہوا ہو، دنیا میں رہا ہو تو طاہر ہو، دنیا سے گیا ہو تو طہارت کی منزل پر فائز ہو، ایک لہجہ بھی نجاست اس کے وجود میں نہ آئی ہو. بس پیغمبر کے وارث وہی ہوں گے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مثل. یہ طہارت کی اس منزل پر فائز ہو جس منزل پر خود رسول اللہ فائز ہیں. گویا بے الفاظ دیگر طہارت میں جان نشین مصطفیٰ ہو، علم میں جان نشین مصطفیٰ، حکمتوں میں جان نشین مصطفیٰ، تلاوتوں میں جان نشین مصطفیٰ، طہارتوں میں جان نشین مصطفیٰ، عبادتوں میں جان نشین مصطفیٰ، ریاضتوں میں جان نشین مصطفیٰ. مصطفیٰ کے اوصاف سارے انبیاء کے اوصاف سے برتر ہیں. علی کے اوصاف اس وقت برتر ہوں گے جب علی مصطفیٰ جیسی ہستی کا جان نشین. علی ولی وہ ہیں جس کے ہر عمل سے اصول بنتے ہیں. علی ولی وہ ہیں جس کے ہر عمل سے اصول بنتے ہیں. علی وہ ہیں جس کے بچوں کے نانا رسول بنتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اصولوں کو سیکھنا ہے تو سوائے در اہل بیت کے کہیں اور نہیں. اس مدینے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو یا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ جیسا ہو. یہ وہ معاشرہ جو انسان نے خواب دیکھا ہے. دیکھیں معاشروں کی 5 قسمیں ہیں. ایک تو میں عرض کر رہا ہوں مدینہ فاضلہ. جی مدینہ فاضلہ وہ ہے جس میں فضائل کمال پہ ہوں گے اور آپ بھی یہاں پہ نہیں رہیں گے. خداوند عالم اس مدینہ فاضلہ میں تمام تر انسانوں کے اندر وہ فضائل اور کمالات جو دین کا ہدف اور مقصد ہے وہ ان انسانوں کو میسر آ جائیں گے. ایسے مدینے کو، ایسی سوسائٹی کو، ایسے تمدن کو مدینہ فاضلہ کہتے ہیں. لیکن 4 قسمیں اور بھی ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے.
جو مدینہ مدینہ فاضلہ نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ مدینہ کا معنی میں نے عرض کیا، مدینہ کا معنی ہے شہر، مدینہ کا معنی ہے معاشرہ، مدینہ کا معنی ہے جہاں کچھ لوگ رہتے ہوں، ان کی روایات ہوں، کسی سسٹم کے تحت زندگی بسر کرتے ہوں، لہٰذا اس مدینے کو کہیں گے مدینہ۔ لہٰذا ایک ہے مدینۃ النبی، خالی فقط یثرب جس کے جگہ کا نام تھا، پیغمبر اکرم جب تشریف لے گئے تو وہ ہو گیا مدینۃ النبی، ورنہ لغوی طور پر ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ صلوات اللہ فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مدینہ جاہلیت، جیسے آپ نے سنا ہے زمانہ جاہلیت۔ مدینہ جاہلیت کیا ہے؟ مدینہ جاہلیت وہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس نہ عقل ہو نہ فکر ہو، اور اسلام بنیادی طور پر جو کرنے آیا ہے کام وہ یہی کرنے آیا ہے، تاکہ لوگوں کی عقل اور فکر میں اضافہ کرے۔ نہ تو عقل و فکر ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں اپنی کسی سعادت کا، اپنی زندگی کی بہتری کا کوئی خیال ہوتا ہے۔ ایسے مدینے کو کہتے ہیں مدینہ جاہلیت، جہاں لوگ بس جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح بس زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بس ختم۔ ایسا مدینہ جہاں انسان کو اپنی سعادت کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، وہ ہے مدینہ جاہلیت۔ ایک اور قسم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مدینہ فسق و فجور۔ کیسی سوسائٹی؟ جہاں لوگوں کے پاس عقل ہے، لوگوں کے پاس شعور ہے، لوگوں کے پاس علم ہے، لوگ حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ انسانی سوسائٹی میں فائدہ اس وقت ہوگا کہ ان اصولوں کے اوپر عمل کریں گے۔ لوگ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ نتیجے پہ نہیں پہنچے گا۔ پس ایسا شہر، ایسی سوسائٹی، ایسا ماحول جہاں انسانوں کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، ایسے مدینے کو کیا کہیں گے؟ مدینہ فسق و فجور۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دو مدینے ہو گئے، تیسرا مدینہ، اس کی بھی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ یہ مدینہ کون سا ہے؟ یہ مدینہ، اس کو کہتے ہیں مسخ شدہ مدینہ۔ اگر اصطلاح میں کہا جائے مدینہ مبدلہ۔ کیا ہوا کہ اس شہر کے رہنے والے زندگی بہت اچھی تھی، معاملات بہت اچھے تھے، عقل و فکر بھی اپنے عروج پہ تھی، سعادت کی ساری باتیں حاصل تھیں، ہر کوئی خوشی تھا، خوشی سے اور خرم رہ رہا تھا، ہر کسی کو اپنے وسائل بھی میسر تھے، ہر کوئی اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہا تھا۔ مجموعی طور پہ انسان ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے کہ یکدم ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان انسانوں نے کیا کیا؟ اس علم سے جہالت کی طرف سفر شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ یہ قوم تاریخ سے مٹ گئی۔ اور اس قوم کی مثال قرآن کریم نے سبا کی قوم، ملکہ بلقیس کی جو رعایا تھی، وہ کہتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خوشحال تھے، اپنے زمانے میں بہت زیادہ امیر تھے، وہ معاشرہ بہت ہی ترقی یافتہ معاشرہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ زمانہ ایسا ہوا کہ وہ قوم زوال کا شکار ہو گئی، اور اس کے بعد وہ قوم آہستہ آہستہ دنیا سے ناپید ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ مدینہ جہاں کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ زوال کی راہ اختیار کی۔ یہ مدینہ کیا ہو گیا؟ مسخ شدہ مدینہ۔ پس مسخ شدہ مدینہ، ایک مدینہ ایسا ہے جس کے ساتھ ابھی ہم شاید پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بات پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ پہنچ رہی ہے؟ پھر ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ تو 3 مدینے تو ہو گئے جی، اور چوتھا مدینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ غالہ، گمراہ مدینہ، گمراہ سوسائٹی۔ گمراہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ جہاں کے لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہوں، جہاں کے لوگ اس طرح ہوں کہ حکومتیں بھی ان سے
حکومتیں بھی کوشش کریں کہ ان کو حقیقت معلوم نہ ہو. ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ جہاں لوگ گناہ کرنے